ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج ہم رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو رمضان المبارک کے عمومی طور پر 3 عشرے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا اور آخری عشرہ گناہوں سے، جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو آج ہم دوسرے عشرے کے حوالے سے بات کریں گے، جو کہ توبہ کا عشرہ ہے، گناہوں سے معافی کا عشرہ ہے۔ تو یہ عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ اس عشرے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو بندہ سچی توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ دوسرا یہ توبہ کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے بندے کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار اور توبہ کرے۔ اسی طرح دوسرا عشرہ گناہوں سے پاک ہونے کا موقع کا ذریعہ ہے کہ یہ عشرہ انسان کو یہ موقع دیتا ہے کہ وہ اپنے پچھلے گناہوں پر ندامت کرے اور آئندہ نیک زندگی گزارنے کا عزم کرے، پختہ ارادہ کرے۔ اور اسی طرح یہ عشرہ نیک اعمال کا اجر کا زیادہ کرنے کا ذریعہ ہے، کیونکہ نماز، تلاوت قرآن، صدقات و خیرات اور ذکر و اذکار کا اجر اس عشرے میں کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو عمومی طور پر قرآن مجید کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر ہر عشرے کی مختلف دعائیں بیان کی گئی ہیں۔ تو دوسرے عشرے کی جو جمہور کے نزدیک سب سے زیادہ جو دعا ایک طرح سے معروف ہے، وہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ اے اللہ، میں اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور اس کی طرف توبہ کرتا ہوں سچے دل سے۔ توبہ یہ نہیں کہ صرف زبان سے اقرار کرے، بلکہ دل سے اس عزم کے ساتھ، اس پختہ یقین کے ساتھ کہ جو پہلے وہ گناہوں کو سرزد کر چکا ہے، دوبارہ اس کو اپنی زندگی میں نہیں دہرائے گا۔ اس چیز کا نام سچی توبہ ہے۔ رمضان کا دوسرا عشرہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ بندہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، زیادہ استغفار کرے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ اس عشرے میں اپنے بندوں کو بہت زیادہ معاف فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بابرکت مہینے کے صدقے، اس بابرکت گھڑیوں کے طفیل اور اس بابرکت مغفرت والے عشرے کے وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ سچی توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اور دوبارہ گناہوں کو جو ہم پہلے دہرا چکے ہیں ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔